ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذی قولہ حق ووعدہ حق وامرہ حق وقال الحق فی کتاب الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الحق والنبأ الحق وصاحب کتاب الحق وقال الحق فی حقہ انا ارسلناک بالحق هو ابو القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علی وعلی مع الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الحقیقیین المعصومین ولعنت اللہ علی اعداء الحق اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات۔ آغاز کرنا چاہ رہا ہوں گفتگو کا، سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، اجازت ہے نا سب کو؟ تشنگان بادہ ولا، سائلان دست خدا، ساکنان شہر وفا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انما لا فتح۔ سلسلہ گفتگو کا 8واں مرحلہ، عنوان سخن ہے عرفان توحید۔ عنوان تو یاد ہے میرے سارے، عرفان توحید اور محافظان توحید۔ بھائی نے سوال کر دیا، یہ طریقہ نہیں ہے سوال کرنے کا، پرچی پہ لکھ کے بھیجتے ہیں، ادب و آداب کے تحت ہے۔ آج آپ نے کر دیا، کل کوئی اور کر دے گا، پرسوں کچھ اور سوال ہو جائے گا، تو یہ سوال و جواب کی نشست ہو جائے گی۔ جواب آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے ذریعے سے سب تک پہنچ جائے گا جواب، ٹھیک ہے؟ بہرحال درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد اتصال کے ساتھ۔ معنی کیا ہے؟ پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ اگر کوئی محمد و آل محمد کر رہا ہے تو وہ تکریم کے لیے کر رہا ہے، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ۔ ورنہ اگر سانس نہیں ٹوٹ رہی تو محمد و آل محمد دونوں پڑھ رہے ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو محمد پڑھ رہا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہو، جو محمد پڑھ رہا ہو اس کا مفہوم کچھ اور ہو۔ مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ملا کے پڑھ لیں، سانس نہیں ٹوٹ رہی، جملہ مکمل ہو رہا ہے تو نہ رکیں بیچ میں، لا کے پڑھ لیں جیسے آپ بہتر سمجھ، جس میں آپ کو سہولت ہو۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ علم نحو کے حوالے سے کوئی اس میں تفریق نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تفریق پیدا بھی نہ کی جائے، ایجاد بھی نہ کی جائے، محبتوں کی فضا کو قائم کیا جائے۔ اگر ہم ان چیزوں میں الجھ گئے تو ہدف تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اجازت ہے موضوع پہ بات کر لی جائے کوئی تھوڑی سی آپ سے؟
عرفان قرآن، عرفان توحید اور وارثان توحید۔ توحید کی معرفت مل نہیں سکتی جب تک وارثان توحید کا دامن نہ تھاما جائے۔ توحید کی معرفت کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو لاکھ عمل کرتے رہو، عمل کے ہفت ہونے کا، ختم ہونے کا اندیشہ باقی رہے گا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ہفت کر دیے جائیں گے۔ ایک معمولی سا کام، شرک، جتنی محنت کی سب ختم۔ 60 برس اگر زندگی ہے، نماز، روزہ، عبادت، انجام تمام کام کرتا رہا اور آخر میں ایک شرک کر لیا، جو ابھی تک کیا ہے سب بیکار۔ یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ صرف اعمال نہ ہو بلکہ اعمال کے تحفظ کا انتظام بھی ہو جائے۔ صاحبان فہم کے حوالے کر رہا ہوں گفتگو۔ صرف عمل انجام نہیں دینا، عمل کو محفوظ بھی بنانا ہے۔ عمل کو محفوظ کیسے بنایا جائے گا؟ عقیدے سے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو عمل محفوظ رہے گا۔ ابلیس نے ہزاروں برس عمل کیے، صاحبان فہم، صاحبان علم، عزت دار شخصیت تشریف فرما ہے۔ ابلیس نے حضور ہزاروں برس عمل کیے، لاکھوں برس کے سجدے لکھے گئے، 4 لاکھ سال تک ایک سجدہ کیا، اتنا عمل کیا، لیکن عقیدہ خراب تھا، اللہ کے بارے میں نہیں، خلیفت اللہ کے بارے میں۔ صاحبان فہم، صاحبان علم، شکر گزار ہوں ایک سامنے کا، آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، پوری توجہ سے آپ گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ ابلیس نے لاکھوں برس عمل کیے لیکن عقیدہ صحیح نہیں کر سکا، اللہ کے بارے میں نہیں، خلیفت اللہ کے بارے میں۔ اللہ نے کہا تو نے میرے خلیفہ کے بارے میں عقیدہ غلط کیا ہے، تیرے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، قبول نہیں کروں گا، رجیم بنا کے نکالوں گا۔ جو خلیفت اللہ کے بارے میں عقیدہ غلط رکھے اس کا تو یہ انجام ہے، اور جو خود اللہ کے بارے میں غلط رکھے۔ کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ گیا، برباد، تباہ۔ خدا کے بارے میں عقیدہ، توحید۔ ضرورت ہے کہ اگر اعمال کو بچانا ہے تو توحید کا ہونا ضروری ہے، عقیدے کا رکھنا ضروری ہے۔ اب جو بڑے عقائد ہیں، آئیے سرکار آپ آئیے تشریف، صلوات محمد و آل محمد پڑھ لیں۔ جو بڑے عقائد ہیں، توحید، نبوت، امامت و ولایت، بڑے۔ توحید کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ۔ توحید کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، مصطفیٰ کی نبوت کا عقیدہ ہے محمد رسول اللہ، علی کی امامت و ولایت کا عقیدہ ہے علی ولی اللہ۔ جس طرح بڑے عقیدے 3 ہیں، اسی طرح بڑی بیماریاں بھی 3 ہیں۔ 1400 سال سے لگی ہوئی ہیں۔ پہلی بیماری کا نام ہے شرک، دوسری بیماری کا نام ہے کفر، تیسری بیماری کا نام ہے نفاق۔ 3 بیماریاں، 3 عقیدے، ان کے مقابلے پر 3 بیماریاں۔ ایک شرک، جس کا عقیدہ توحید کمزور ہوگا اسے شرک کی بیماری ہوگی، جس کا عقیدہ نبوت کمزور ہوگا اسے کفر کی بیماری ہوگی، اور جس کا عقیدہ امامت کمزور ہوگا اسے نفاق کی بیماری ہوگی۔ توجہ فرما رہے میرے سارے محترم سننے والے؟ اگر فرما رہے ہیں تو بآواز بلند صلوات محمد و آل محمد۔ جلدی گزرنا چاہ رہا ہوں اس منزل سے آگے۔ توحید، نبوت، امامت۔ عقیدہ توحید کمزور ہوگا تو شرک کا مریض ہے، عقیدہ نبوت، ختم نبوت کو نہیں مانتا تو کفر کا مریض ہے، عقیدہ امامت کمزور ہوگا تو نفاق کا مریض ہے۔ یعنی یہ جو 3 بیماریاں ہیں اور 3 عقائد ہیں، یہ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اگر بیماریاں ہوں گی تو عقیدہ نہیں ہوگا، اگر عقیدہ ہوگا تو بیماری نہیں ہوگی۔
فیصلہ خود نے کرنا ہے. جو نبی کا دشمن ہے وہ منافق نہیں کہا اسے، کہا کافر ہے. سارے سننے والے میرے مولا شکر گزار ہے کہ سامنے کا. نبوت کا دشمن کو منافق نہیں کہا کافر ہے. کیسے؟ ابلیس آدم کا دشمن تھا. آدم پہلے نبی تھے. جب اللہ نے ابلیس کی بات کی تو یہ نہیں کہا وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، کہا نہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر تھا. یعنی پتہ چلا جو نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو امامت کا منکر ہے وہ منافق ہے. بیماریاں تین ہی ہیں. اب یہ تین جملے ہمارے عقیدے کا اظہار بھی ہے، بیماری سے پاک ہونے کا اعلان بھی ہے. توحید کی بات آئی کا لا الہ الا اللہ، نبوت کی بات آئی کا محمد الرسول اللہ، علی کی بات آئی کا علی ولی اللہ. یعنی یہ اعلان کر رہے ہیں اگر کوئی پوچھے مشرک تو نہیں ہو کہو لا الہ الا اللہ، اگر کوئی پوچھے کافر تو نہیں ہو کہو محمد الرسول اللہ، اگر کوئی کہے منافق تو نہیں ہو. تین عقیدے مل گئے. اب میرے نبی نے وہ حدیث جسے بیان کرنے کے لیے مقدمہ باندھا تھا، اب میرے نبی نے علی کو دیکھ کر کہا یا علی بغضوں کا کفر و نفاق. جملہ ایسا ہے نبی کا، اے علی تیری دشمنی کفر بھی ہے نفاق بھی ہے. بغضوں کا، تیرا بغض کافر بھی بناتا ہے منافق بھی بناتا ہے. ابھی تو ہم یہ طے کر کے آگے بڑھے تھے کہ کافر تو نبی کا دشمن ہوتا ہے. ابھی تو یہی بات ہوئی تھی کہ کافر ہے نبی کا دشمن، علی کا دشمن ہے منافق. لیکن نبی فرما رہے ہیں یا علی بغضوں کا کفر و نفاق، تیرا بغض تیری دشمنی کافر بھی بناتی ہے منافق بھی بناتی ہے. یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، علی نبی نہیں ہے، ختم نبوت آپ پر ہے، نبوت ختم. اب یہ بات کیا ہے کہ علی کا دشمن کافر ہو جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا علی کا دشمن منافق ہو. جملہ میں آہستہ سے کہہ رہا ہوں، جیسے آپ کا جی چاہے ویسے جملے کو سماعت فرمائیے گا. یا رسول اللہ علی کا دشمن صرف منافق ہونا چاہیے تھا، یہ علی کا دشمن کافر کیوں ہے؟ کہ اگر علی کو دیکھو اور علی کو دیکھ کر علی کے چہرے میں صرف علی نظر آئے تو علی کا دشمن منافق ہے. لیکن اگر علی کے چہرے میں آدم کا علم بھی نظر آئے، نوح کا علم بھی نظر آئے، ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے، موسیٰ کی ہیبت بھی نظر آئے، مصطفیٰ کا جلال بھی نظر آئے تو علی کا دشمن کافر بھی ہے منافق بھی ہے. یعنی پتہ چل گیا علی کا چہرہ چہرہ نہیں ہے، 1.25 لاکھ نبوتوں کی جلوہ گاہ ہے. ہے ایک چہرہ. اگر علی کو دیکھ کر صرف علی نظر آ رہا ہے، امامت نظر آ رہی ہے تو علی کا دشمن منکر منافق. اور اگر علی کے چہرے میں من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في خلته والى موسیٰ في ہیبته والى عیسیٰ في ذوته والى محمد في خلقه وخلقه فلينظر الى وجه علی ابن ابی طالب. آدم کا علم دیکھنا ہے، عرفان توحید یہ ہے محافظان توحید. ان کو نہیں پہچانا تو اسے نہیں پہچان سکیں گے. آدم کا علم دیکھنا ہے علی کے چہرے میں دیکھو، نوح کا علم دیکھنا ہے علی کے چہرے میں دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے علی کے چہرے میں دیکھو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہے علی کے چہرے میں دیکھو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے علی کے چہرے میں دیکھو، محمد کا خلق دیکھنا ہے علی کے چہرے میں دیکھو. یہ نبوتوں کی صفات کمال ہیں.
یہ ساری صفتیں جہاں جمع ہو جائیں اسے علی کا چہرہ کہا جاتا ہے۔ آہستہ سے ایک اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ سب جہاں جمع ہو جائیں اسے علی کا چہرہ کہا جاتا ہے۔ جو ایک نبی کی ایک صفت خلافت، ابلیس آدم کے وجود کا دشمن نہیں تھا، آدم کے ہاتھوں کا دشمن نہیں تھا، آدم کے خلق ہونے کا دشمن نہیں تھا، آدم کی خلافت کا دشمن تھا۔ جو ایک نبی کی ایک صفت کا دشمن ہو وہ تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ جو 1.25 لاکھ نبیوں کی اتنی صفتوں کا دشمن ہو جائے وہ علی کا دشمن کیا ہوگا؟ صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پہ مستقیم۔ ساری صفات جلوہ گاہ چہرہ علی ابن ابی طالب۔ کیوں؟ یہ چہرہ وجہ اللہ ہے، اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ کل کی گفتگو جہاں رکی وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ صفات الہی، کچھ چیزیں نئے سننے والوں کی نظر۔ صفات الہی، ایک ذات الہی، ایک صفات الہی، تیسری افعال الہی۔ ذات میں بھی توحید ہو، صفات میں بھی توحید ہو، افعال میں بھی توحید ہو۔ اب اس کی صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، مشہور جو ہیں وہ آپ نے سنی، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ ثبوتیہ وہ صفات جو رب کے، اللہ کے ثابت ہیں، موجود ہیں اس میں۔ صفات سلبیہ وہ جو اللہ میں نہیں ہیں، اللہ میں نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ حلول نہیں کر سکتا، کسی مکان میں نہیں آ سکتا۔ اگر مکان میں آ جائے اللہ نہ رہے۔ یہ جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہوں یا نہ کہوں، ہمت کر کے کہہ دیتا ہوں۔ مکان میں اللہ نہیں آ سکتا۔ مکان بڑا ہو جائے گا، اللہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اب نہ کہیے گا اللہ کربلا میں آ گیا تھا۔ ہر جگہ ہے، مکان خالی کون سا ہے جہاں وہ آئے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ حلول نہیں کر سکتا کسی مکان میں، صفات سلبیہ ایک تقسیم۔ دوسری تقسیم، اللہ کی جتنی صفات ہیں، کچھ صفات ذاتی ہیں، کچھ صفات افعالی ہیں۔ 2 قسم ہیں اللہ کی صفات کی۔ سارے محترم سننے والے صاحبان فہم، صفات ذاتی وہ ہیں جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، بس اس کی ذات کی بات کرو صفات سمجھ میں آئیں گی۔ جیسے صفت حیات، اس کی ذات سے اس کا تعلق ہے، کسی اور سے تعلق نہیں۔ صفت قائم، یا حی یا قیوم، اس کی ذات سے تعلق ہے۔ کچھ صفات وہ ہیں جو افعالی ہیں، جن کا تعلق اس کے فعل سے ہے، افعال سے ہے۔ اس کے لیے اللہ کا تصور بھی اور جس سے اس نے فعل انجام دیا وہ تصور بھی، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ صفات افعال، جیسے اللہ خالق ہے تو اب 2 چیزیں ہوں گی، ایک خلق کرنے والا، ایک جسے خلق کیا ہے۔ صاحبان فہم، صاحبان آسان سی بات ہے علم کلام کی۔ کچھ صفات وہ ہیں جس میں کوئی اور تصور نہیں، صرف اس کی ذات کا تصور۔ حی، حیات، زندہ ہے، صرف اس کی بات، کسی دوسرے کا تصور نہیں۔ خالقیت اس کی صفت ہے، اس میں خالق بھی ہو، مخلوق بھی ہو، 2 ہوں تو ذہن میں آتی ہے صفت۔ رازقیت، رزق دے رہا ہو اور کوئی رزق لے رہا ہو، 2۔ ہدایت، ہادی ہے، کسی کو ہدایت دے رہا ہو، کسی کو ہدایت لے رہا، کوئی ہدایت لے رہا ہو۔ کچھ صفات وہ ہیں جس میں صرف اسے فرض کرنا ہے، تصور کرنا ہے۔ کچھ صفات وہ ہیں جہاں دوسرے بھی موجود ہیں، صفات اللہ کی، لیکن سمجھ میں آئیں گے اس وقت جب دوسرا موجود ہو۔ اب بحث یہ ہے، کیا یہ صفت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی کو رزق دے رہا ہے، یا مستقل اس کی ذات میں ہے؟ صاحبہ نے فہم، صفت رازقیت اس وقت پیدا ہوگی جب رزق دے رہا ہے، صفت خالقیت اس وقت پیدا ہوگی جب خلق کر رہا ہے یا نہیں؟ کہیں گے صفت تو وجود رکھتی ہے،
جب خلق کرے گا تو وجود کا ظہور ہوگا، سامنے آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات صفت سے خالی تھی، صفت موجود ہے، معرض وجود میں ہے، ظہور میں نہیں ہے۔ جب کسی کو رزق دے گا تو وہ صفت ظاہر ہو جائے گی، جب کسی کو خلق کرے گا تو خالقیت ظاہر ہو جائے گی۔ جب قادر ہے، قدرت کا اظہار کرے گا، صفت ظاہر ہو جائے گی۔ دو طرح کی صفت، صفت ذاتی جس میں صرف اللہ کو خیال کرنا ہے، صفت افعالی اللہ کے ساتھ ساتھ جس پہ وہ فعل ہو رہا ہے اسے بھی خلق کرنا ہے۔ قادر ہے، رکھتا ہے قدرت، ظاہر بعد میں ہو رہی ہے۔ اب بحث یہ ہے قادر کسے کہتے ہیں؟ صاحبان علم، یہ خاموشی نہیں ہے، یہ آپ کی توجہ ہے۔ آپ ایک ایک فردن باواز بلند سب مل کر صلوات محمد علیہ۔ اچھا، متاسفاً کچھ چہرے میں نے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے۔ میں نے پہلے عرض کیا داد کی تو میں نے گزارش بھی نہیں کی کہ بھائی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے پیر نہیں اٹھایا، بس درود کی میری گزارش رہتی ہے کہ جب درود پڑھا جائے تو حسین طریقے سے درود آل محمد کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سب مل کر حضور والا۔ تھوڑی سی علم کلام ہے، ظاہر ہے مشکل سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن سننے والوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، پیغام پہنچتا ہے، نوجوانوں تک بات پہنچتی ہے۔ قادر کسے کہتے ہیں؟ قدرت رکھتا ہے، کسی فعل کو انجام دینے والا، یہی ترجمہ کیا نا۔ آگ، آتش، آگ جلانے پہ قادر ہے یا نہیں؟ یہی یہ ساری بحث اس میں ہے۔ یہ تعریف اگر واضح ہو گئی سارا معاملہ آگے آسان ہو جائے گا۔ قادر کسے کہا جاتا ہے؟ جو قدرت رکھے کام کرنے کی؟ نہیں، جو اختیار رکھے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ آگ جلانے پہ قادر نہیں ہے، مجبور ہے۔ تھوڑی سی کہ یہاں توجہ آ جائے تو بات کو صاحبان علم تشریف فرمائے، اسی لیے موضوع چھیڑا کریں، ادھر ادھر کے موضوع بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ قادر جو اپنے فعل کو انجام بھی دے سکتا ہو، چاہے تو رک بھی سکتا ہو، اسے کہتے ہیں قادر۔ مجبور جس نے کرنا ہی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، جو ایک طرف ہو وہ ہوگا مجبور، جو دونوں طرف ہو، دونوں باتیں اختیار میں رکھتا ہو، وہ ہے قادر۔ آگ جلانے پر قادر نہیں ہے۔ ابھی تک تو ہم سمجھ رہے قادر ہے جلا، نہیں، جلانے پہ قادر نہیں، مجبور ہے، اس نے جلانا ہی جلانا ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، قادر ہے، افعال کو انجام دے گا، قادر۔ اچھا، قادر ہے، اس کی ذات اس صفت قدرت سے خالی نہیں ہے کہ کبھی قادر ہوگا کبھی نہیں ہوگا، بس اس کی مشیت ہے، کب انجام دے کب چھوڑ دے۔ اس کی مشیت ہے، کب فعل کو انجام دے کب فعل کو ترک کر دے، ہے قادر۔ اب یہاں بحث شروع ہوئی، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے فوراً، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حضور سارے میرے محترم سننے والے صاحبان علم ہیں، صاحبان فہم، عزت دار شخصیات، ہر شے پہ قادر ہے۔ آیت نے تو یہی کہا، ان اللہ قدیر ہے، قادر بھی نہیں، قدیر ہے۔ قادر وہ جو کبھی قدرت رکھے کبھی نہ رکھے، وہی میں عرض کر رہا تھا۔ قادر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قدیر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق یہ ہے، اس میں فاعل حدوث پہ دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ ثبوت پہ دلالت کرتا ہے۔ مشکل سی علمی سی بحث ہو گئی، حدوث کیا ہے اور ثبوت کیا ہے، آسان کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس میں فاعل وہ
جہاں حالتیں تبدیل ہوتی رہیں. جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جالس کہلائیں گے، کھڑے ہو گئے تو اب جالس نہیں رہیں گے، اب قائم کہلائیں گے. جہاں صفت ختم ہوتی رہے بنتی رہے، ختم ہوتی رہے بنتی رہے، حالتیں تبدیل ہوتی رہیں، اسے اسم فاعل کہتے ہیں. جہاں حالت قائم رہے اسے صفت مشبہ کہا جاتا ہے. جو بدلے نہیں، جو ایک جیسا رہے، وہاں صفت مشبہ آتی ہے، اسے ثبوت کہا جاتا ہے. جو عالی ہے وہ کبھی عالی ہے، بلند ہے، کبھی سافل ہے، پست ہے. اس میں فاعل وہ جو کبھی بلند ہو کبھی پست ہو جائے، عالی وہ جو کبھی بلند ہو کبھی پست ہو جائے، لیکن علی وہ ہمیشہ ہی بلند رہے. اللہ قادر بمعنی قدیر، ہمیشہ سے قدرت رکھنے والا. اس کی قدرت سلب نہیں ہو سکتی. قدرت کا تعلق اس سے ہے، اس کی ذات سے ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ قدرت ہے. اب سوال یہ ہے، سب کر سکتا ہے؟ کیا محال امور میں بھی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اختلاف امتی رحمہ کر سکتا ہے. اچھا، ایک یہ سوالات پیدا کیے گئے، شبہ ہے، سوال بھی نہیں ہے. کہنے لگے کیا اللہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ تو جو ہے میرے سارے محترم سننے والے، بنا سکتا ہے جو اپنے جیسا؟ کیا اللہ ایک ایسا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود بھی نہ ہلا سکے؟ اب کہیے، یہ ہے نا وہ ٹیکنیکل بات، مسئلہ کہاں ہے؟ کیا اللہ بنا سکتا ہے؟ اب کہیں ہاں تب بھی مشکل، نہ تب بھی مشکل، گویم مشکل، نہ گویم مشکل. کریں تو کیا کریں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ یہ کام مختلف ہیں. کچھ امور محال ہیں، محال. ان محالات کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے محال ذاتی، ایک ہے محال وقوعی، ایک ہے محال عادی. آسان بالکل آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. محال ذاتی وہ کام جو ذاتاً نہیں ہو سکتا، ذاتاً شے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کام کو کرے. شے میں قبولیت، فاعلیت فاعل کا مسئلہ نہیں ہے، کرنے والا تو ہے، چیز ہی نہیں ہو سکتی. یہ سیاہ ہے، ایک ہی وقت میں سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ایک ہی وقت میں کالی بھی ہو سفید بھی ہو، کہیں گے نہیں ہو سکتی. یہ ہے محال ذاتی، ذاتاً ممکن نہیں ہے، اس میں طاقت ہی نہیں. ایک ہے محال وقوعی، واقع بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. تیسرا ہے محال عادی، عادتاً ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو کر دے. جلدی گزر رہا ہوں، زیادہ تشریح میں نہیں جا رہا، وقت ختم ہو جاتا ہے. محال ذاتی ایک، محال وقوعی دو. واقع نہیں ہو سکتی چیز، کرنے والے میں طاقت ہے، واقع نہیں ہو سکتی. ذاتی، ذاتاً صلاحیت ہی نہیں ہے، واقع نہیں ہو سکتی. عادی، عادتاً ایسا نہیں ہوتا. عادتاً سورج کا کام ہے مشرق سے طلوع کرے مغرب میں ڈوب جائے. عادتاً مغرب میں ڈوبتا ہے لیکن وہ چاہے. بندہ ایسا بنا دیا اس نے، اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پر آتا تھا. کیا مغرب سے سورج نکل سکتا ہے؟ عادتاً محال ہے. سورج تو جانا ہے اور نکلنا نہیں ہے، لیکن وہ چاہے. اللہ محال ذاتی میں فعل انجام نہیں دیتا، محال وقوعی میں فعل انجام نہیں دیتا، لیکن محال عادی کو انجام دیتا ہے. اب جو یہ سوال کر رہا ہے، ایسا بڑا پتھر ہو اللہ بنائے پھر اسے ہلا بھی نہ سکے، یہ محال ذاتی ہے.
محال وقوعی ہے، یہ واقع نہیں ہو سکتی یہ چیز، اللہ کی قدرت کی کمی نہیں ہے، چیز میں صلاحیت نہیں ہے کہ چیز واقع ہو جائے۔ مثال آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک پائلٹ ہے، جہاز اڑاتا ہے، آپ نے اپنی گاڑی میں بٹھایا کہ یار بڑے ہواؤں میں گھومتے ہو، ذرا میری گاڑی اڑا کے دکھاؤ۔ موٹر سائیکل تو اڑا لے گا، اڑائے گا نا، نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، میری کار اڑا کے دکھاؤ ہوا میں، اڑانا نہیں آتا تمہیں، اڑانے پہ قادر نہیں ہو، کہے گا میں تو قادر ہوں، چیز میں بھی تو قدرت ہو، چیز بھی تو اس قابل ہو کہ اسے اڑایا جا سکے، مجھ میں نقص نہیں ہے، نقص اس چیز میں ہے۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں، قدرت اللہ کی کم نہیں ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اسے کیا ہی نہیں جا سکتا، عیب چیز میں ہے۔ مثال دی گئی، علم کلام کی بحث، مثال دی گئی، یہ گلاس بنایا گیا، ایک کوزہ گر مٹی سے کوزہ بنا رہا ہے، بچوں کے ذہن میں بھی مثال بیٹھ جائے اتنی آسان، مٹی سے گلاس بنا رہا ہے، کوزہ بنا رہا ہے، بڑا ماہر ہے بنانے، بڑا حسین و جمیل بناتا ہے۔ آپ نے کہا کیا کر رہا ہے، کیا کام ہے؟ کوزہ گر ہوں، کوزے بناتا ہوں مٹی کے۔ اچھا، ماہر ہو، بہت ماہر، مجھ جیسا کوئی بنا کے دکھائے۔ اچھا، تو مجھے بھی ایک کوزہ بنوانا ہے، لیکن پانی سے بناؤ۔ بنائے گا؟ کہے گا نہیں، پانی سے نہیں بنا سکتے۔ کیا مجبور ہو؟ صاحبان فہم بچے بھی اس مثال کو سمجھ جائیں۔ کیا مجبور ہو؟ کیا مجبور تو نہیں، قادر ہوں، بنا سکتا ہوں، لیکن پانی میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے بنے۔ جملہ آپ کے حوالے، آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے، پانی میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بن سکے، مجھ میں صلاحیت ہے، میں بنا سکتا ہوں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بن سکے۔ ہم در آل محمد پر آئے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ان کی محبت ہے۔ اب جو اس در سے دور ہے، یہ محبت میں عیب نہیں ہے، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے جو آئے۔ صلی اللہ محمد۔ توجہ فرما رہے میرے سارے محترم سماعت فرمانے والے صاحبان فہم، صاحبان عزت، جو مشکل بات کو بھی بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، ان تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ قادر ہے، لیکن چیز میں عیب ہے، اس قابل نہیں کہ اس سے بن سکے۔ اچھا، فاعل اللہ ہے، قادر اللہ ہے۔ اب یہ ایک اور بحث شروع ہوئی کہ جو انسان افعال انجام دیتا ہے، اس کا کرنے والا اللہ ہے یا بندہ ہے؟ اگر آپ کا ارادہ ہے تو یہ مشکل باتیں کروں۔ فاعل حقیقی اللہ ہے یا بندہ ہے؟ جتنے فعل افعال انجام دیے جاتے ہیں، اللہ کرتا ہے یا بندہ کرتا ہے؟ نظریہ بنایا گیا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرواتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں سرکار؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ایک عالم نے بڑا حسین جملہ کہا، اگر جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، پھر جب دشمنان علی پہ لعنت کریں تو ناراض نہ ہونا۔ جو کرواتا ہے وہ اللہ ہی کرواتا ہے۔ بادشاہوں کو بچانے کے لیے، ان کے غلط کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نظریہ بنایا گیا کہ یہ غلط کام بادشاہ نے نہیں کیا، اللہ ہی چاہتا تھا کہ یہ کرے، تو اس لیے اس نے یہ فعل انجام دے دیا۔ بہرحال بحث چلی، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، فاعل اللہ ہے یا بندہ ہے یا دونوں مل کر ہیں؟ دنیا والوں کا امام آیا، ہمارے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ذہن میں رکھیے گا، دلیل ہے یہ صاحبان علم کی نظر ہے۔ کہنے لگا حضور جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، فاعل اللہ ہے یا بندہ ہے یا دونوں مل کر ہیں؟
آپ لے جائیں، باہر لے آل جائیں. محمد صلوات. بالکل آسان آسان سی باتیں ہیں جو میں آپ کے حوالے کرنی. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. جو فعل انجام دیے جا رہے ہیں وہ اللہ کر رہا ہے یا بندہ کر رہا ہے یا دونوں مل کے کر رہے ہیں. امام نے مسکرا کر کہا اگر فعل اللہ کی وجہ سے اللہ ہم سے کروا رہا ہے تو جب ہم گناہ کریں تو وہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ محسوس کیجئے گا سارے. ہم جب برا فعل انجام دیتے ہیں تو عذاب کیسا؟ جہنم کیوں بنائی ہے؟ سب کام تو اللہ کروا رہا ہے. اور اگر اللہ اور بندہ مل کے انجام دے رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ عرض میں مل جانا تو شرک کہلاتا ہے. وہ مل کے کام کرتا ہی نہیں. ایک ہی صورت بچتی ہے، اپنے افعال آپ خود انجام دیتے ہو. اس نے صحیح انجام دینے کے لیے عقل کو رکھا ہے. اس کا کام یہ ہے وہ فیصلہ کر کے بتائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ امام نے جواب دیا. اب امام کا غلام، دیوانہ، شاگرد، بہلول. بہلول کا نام لیا چہرے کھل گئے نا. بہلول کہتے ہی اسے ہیں جو ہنسمکھ ہو. کام کا وہی کرنا ہے اس نے، طریقہ مختلف. مسجد کے سامنے سے گزرا وہی دنیا کے امام، شاگردوں کو درس دے رہے تھے. مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی